تو کیا ہو اگر آپ ایک نیو اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوں اور وہاں آپ کو ایک چھپی ہوئی ڈائری ملے، اور پہلے پہل تو آپ کو اس ڈائری پر لکھی تمام باتیں بہت ہی نارمل لگیں، لیکن جیسے جیسے آپ اس ڈائری کو آگے پڑھتے جائیں آپ کو معلوم ہو کہ اس ڈائری پر تو ایک راز چھپا ہے، ایک بہت خوفناک راز۔ تو کیا آپ اس راز کی تلاش میں نکلیں گے؟ تو ریسنٹلی میں ریئل لائف ہارر سٹوریز ایکسپلور کر رہا تھا اور میری نظر سے بہت سے واقعات گزرے، لیکن ان تمام میں ایک واقعہ ایسا تھا جسے پڑھ کر میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ یہ واقعہ ریسنٹلی ایک لڑکے کے ساتھ پیش آیا جو ابھی پچھلے مہینے ایک نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام تو نہیں بتایا، لیکن وہ لکھتا ہے کہ میں کبھی تہمت یعنی سپرسٹیشس باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن میرا نظریہ پچھلے مہینے بالکل ہی بدل گیا۔ میں نے حال ہی میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں شفٹ کیا جو شہر کے ایک خاموش حصے میں واقع تھا۔ یہ بلڈنگ بہت ہی یونیک تھی۔ اس کا نہ صرف بناوٹ یعنی اسٹرکچر پرانے زمانے کا تھا، بلکہ اس میں موجود فرنیچر بھی پرانا استعمال کیا گیا تھا۔ اور اس پر ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کا کرایہ بھی بہت کم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے نظریں چرانا مشکل تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا جب تک مجھے ایک چھپی ڈائری نہ ملی۔ یہ بیڈ روم میں موجود ایک ڈھیلی ٹائل کے نیچے چھپائی گئی تھی۔ اس پر موجود چمڑے کا کور پرانا ہو چکا تھا اور پیجز زرد ہو چکے تھے۔ تجسس میں آتے ہوئے میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ یہ ڈائری ایک علیزہ نامی عورت کی تھی جو سن 1920 میں اس اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ اس ڈائری پر موجود باتیں اس کی عام روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے تھی۔ شروع میں تو اس نے اپنے گارڈننگ کے شوق اور اپارٹمنٹ میں موجود چیزوں کا ہی ذکر کیا، مگر جیسے جیسے میں آگے پڑھتا گیا ڈائری پر لکھی باتیں عجیب و غریب ہوتی چلی گئیں۔ علیزہ نے عجیب و غریب واقعات کے بارے میں لکھا۔ چیزیں اپنے آپ ہلتی تھیں، رات کو سرگوشیاں ہوتی تھیں اور ایک خواب جو بار بار آتا تھا، ایک سایہ دار شخصیت جو اس کے بستر کے قریب نیچے پیروں کی جانب کھڑی ہوتی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے اس طرح کی باتوں پر بالکل یقین نہ تھا۔ میں ان تمام واقعات کو پڑھ کر ہنسنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسا مذاق ہے، لیکن میں آگے پڑھتا رہا۔ ڈائری پر لکھی ان تمام باتوں میں ایک بات بہت نمایاں تھی جس نے میری توجہ کھینچی۔ علیزہ نے بیان کیا کہ اس نے لاؤنج میں وال پیپر کے پیچھے ایک چھوٹا دروازہ دریافت کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ جب اس نے اسے کھولا تو اسے ایک تنگ بالکل اندھیرا راستہ دکھا جو لگتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے چلتا جا رہا ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ اسے سرگوشیاں اندر آنے کو کہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی وہ ہمیشہ دروازہ بند کر دیتی تھی۔ میں دلچسپ اور خوفناک دونوں تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو وہ دروازہ ابھی بھی وہی ہونا چاہیے۔ مجھے کافی دیر لگی، مگر آخر کار مجھے وال پیپر کے پیچھے ایک دھندلا نشان مل گیا، بالکل ویسا ہی جیسا علیزہ نے بیان کیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب میں وال پیپر اتارنا شروع کیا ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ ظاہر ہو گیا۔ میں نے گہری سانسیں لیتے ہوئے اس دروازے کو کھولا۔ اس کے پیچھے کا راستہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا علیزہ نے ڈائری میں لکھا تھا، تنگ اور گھپ اندھیرے والا۔ میں نے ایک فلیش لائٹ اٹھائی اور اندر قدم رکھا۔ اچانک مجھے عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دیں جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ پہلے دھیمی اور دور، مگر ہر قدم کے ساتھ ساتھ یہ آوازیں بڑھتی گئیں۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا راستہ مزید لمبا ہوتا جا رہا تھا، جیسے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی اور آوازیں مزید زوردار۔ میں کافی ڈر گیا تھا اور واپس مڑنے ہی والا تھا کہ جب مجھے آگے ہلکی سی ایک روشنی نظر آئی۔ میں تیزی سے چلنا شروع کیا تاکہ جلدی سے جلدی وہاں پہنچ سکوں۔ یہ روشنی ایک کمرے کے دروازے سے آ رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ یہ ایک موم بتی کی روشنی تھی۔ یہ موم بتی کمرے کے بالکل درمیان میں تھی اور اس کے پاس ایک آئینہ پڑا تھا۔ آوازیں اچانک سے بند ہو گئی، ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ میں آئینے کی طرف بڑھا اور اپنا عکس دیکھا، یا کم از کم میں نے سوچا کہ یہ میرا عکس ہے۔ آئینے میں نظر آنے والی شکل میری جیسی تھی، مگر کچھ غلط تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور اس کے منہ پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی جو انسانوں جیسی تو بالکل بھی نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتا وہ چیز آئینے سے باہر نکل کر کمرے میں آ گئی۔ میرا دل جیسے رک سا گیا ہو۔ میں فوراً مڑ کر بھاگا اور محسوس کیا کہ اس مخلوق کے قدموں کی آواز میرے پیچھے گونج رہی تھی۔ میں تب تک نہیں رکا جب تک میں اپنے اپارٹمنٹ میں واپس نہیں آ گیا۔ میں نے دروازے کو زور سے بند کر دیا اور فرش پر گر گیا۔ جب اپنے حواس میں واپس آنے کے بعد میں نے اس ڈائری کو ڈھونڈا تو وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ ڈائری غائب ہو چکی تھی اور آوازیں بند ہو چکی تھی، مگر میں اس احساس کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا کہ کچھ میرے پیچھے تھا۔ میں فوراً اس اپارٹمنٹ کو چھوڑا اور ایک نئی جگہ پر شفٹ کر گیا، جبکہ میں نے پہلے یہ سن رکھا تھا کہ کچھ چیزیں بہتر ہے کہ نہ دریافت کی جائے، لیکن اس واقعے کے بعد مجھے اس بات پر یقین ہو گیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ واقعہ سچا ہے یا خود سے بنائی گئی ایک کہانی، لیکن آخر جس شخص پر گزرتی ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو دلچسپ لگا ہوگا۔
اگر آپ بھی اپنے ساتھ ہوئے کوئی ریئل لائف واقعات مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل یا واٹس ایپ نمبر پر میسیجز یا وائس نوٹس کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔